السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسپتال کے مردہ خانے میں میری ڈیوٹی تھی۔ ایک رات وہاں ایک ایکسیڈنٹ میں مرنے والی نوجوان کی لاش لائی گئی۔ رات کو مجھے اسی مردہ خانے سے آوازیں آنے لگی۔ میں حیران رہ گیا کہ مردہ خانے سے آوازیں کیسے آ سکتی ہیں۔ میں نے چھپ کے دیکھا تو ہمارے ہسپتال کا ڈاکٹر جو پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ ابھی زندہ ہے، مگر مجھے اس کے شہر کے سب سے بڑے اور قدیم سرکاری شفا خانے کی زیر زمین اور انتہائی تاریک عمارت میں واقع وہ سرد مردہ خانہ ہمیشہ سے ایک ایسی پرہول ہیبت ناک اور وحشت زدہ جگہ رہی ہے جہاں دن کے روشن اجالے بھی قدم رکھتے ہوئے مضبوط سے مضبوط انسان کا دل بھی کسی نامعلوم خوف اور دہشت سے کانپ اٹھتا ہے۔ اور میری شبینہ ذمہ داری پچھلے کئی سالوں سے اسی موت کے سرد خانے کے بیرونی اور باہری بوہے کے لوہے کے دروازے سے ملحقہ ایک چھوٹے خستہ حال اور سیلن زدہ کمرے میں لگائی گئی تھی، جہاں میرا روزمرہ کا کام رات کے اس پہر لائی جانے والی لاشوں کا دفتری اندراج کرنا، ان کے کوائف درج کرنا اور اگلی صبح ہونے والی چیڑ پھاڑ اور موت کی وجوہات جاننے کے لیے تمام ضروری دستاویزات کو مکمل کر کے بڑے معالجین کے حوالے کرنا تھا۔ اس زیر زمین مردہ خانے کی فضا ہمیشہ ایک انتہائی بوجھل اور دم گھٹنے والے تناؤ کا شکار رہتی تھی، جہاں دیواروں سے ہر وقت نمی اور سیلن ٹپکتی رہتی تھی اور پوری فضا میں جراثیم کش انسانی محلول، گوشت کے سڑنے اور پرانے خون کی ایک ایسی تیز اور ناگوار بو رچی بسی رہتی تھی جو کسی بھی عام انسان کے حواس کو چند لمحوں میں معطل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن وقت اور حالات نے مجھے اس غلاظت اور اس موت جیسی خاموشی کا اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ اب مجھے ان بے جان جسموں اور اس بدبو سے کوئی خاص وحشت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سرد خانے کو ٹھنڈا رکھنے والے بھاری اور پرانے برقی آلات کی مسلسل اور کان پھاڑ دینے والی گڑگڑاہٹ اس تہہ خانے کی طویل خاموشی کو مسلسل چیرتی رہتی تھی، اور چھت سے لٹکتے ہوئے پیلے اور مدھم کمکموں کی کانپتی روشنی فرش پر عجیب و غریب اور خوفناک سائے بناتی رہتی تھی۔ اس رات بھی فضا معمول کے مطابق انتہائی غیر معمولی طور پر بوجھل، سرد اور پرہول تھی، اور باہر شہر کی سڑکوں پر موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ رات کا پچھلا پہر اور سب سے تاریک پہر شروع ہو چکا تھا، اور میں اپنی پرانی کرسی پر بیٹھا اونگتے ہوئے پچھلے کچھ دنوں کی نامکمل فائلوں کو درست کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک باہر سے آنے والی ایک تیز رفتار ہنگامی گاڑیوں کے پہیوں کی کرخت آواز نے اس تہہ خانے کی خاموشی کو بری طرح سے توڑ دیا، اور محض چند ہی لمحوں کے بعد شفا خانے کے دو اہلکار ایک پہیے والی آہنی بستر پر ایک نوجوان کا خون میں لت پت اور بظاہر بے جان جسم لے کر مردہ خانے کے اس سرد اور ہیبت ناک ماحول میں داخل ہوئے۔ ان اہلکاروں کے چہروں پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بیزاری عیاں تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے مجھے تفصیلات بتائیں کہ یہ نوجوان شہر کے کسی سنسان سڑک پر ایک انتہائی خوفناک اور تیز اور جان لیوا حادثے کا شکار ہوا ہے، جہاں کسی نامعلوم اور تیز رفتار گاڑی نے اسے بے دردی سے کچل ڈالا ہے، اور شفا خانے نے کہ ہنگامی امداد کے شعبے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے جسم سے زندگی کی آخری رمق بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور بڑے معالجین نے اسے مردہ قرار دے کر سیدھا اس تہہ خانے میں بھیج دیا ہے تاکہ اگلی صبح اس کے جسم کی باقاعدہ چیڑ پھاڑ اور تفصیلی معائنہ کیا جا سکے۔ اہلکاروں نے اس خون آلود آہنی بستر کو مردہ خانے کے عین وسط میں موجود
اس بڑے اور چمکدار دھاتی چبوترے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جہاں عام طور پر لاشوں کو غسل دیا جاتا تھا، ان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا جاتا تھا۔ اس نوجوان کا جسم انتہائی بری طرح کچلا ہوا تھا، اس کے کپڑے خون میں مکمل طور پر لت پت ہو کر اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی اس کی زرد اور بے جان رنگت کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اہلکاروں نے مجھے اس کی ابتدائی تفتیش کا پرچہ تھمایا اور اپنا کام ختم کر کے انتہائی عجلت میں وہاں سے رخصت ہو گئے، اور ان کے بھاری جوتوں کی آوازیں چند ہی لمحوں میں راہداری کی تاریکی میں گم ہو گئیں۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد اس زیر زمین مردہ خانے میں ایک بار پھر وہی قبرستان جیسی ہولناک اور گہری خاموشی چھا گئی، جس میں صرف اس برقی آلات کی گونج شامل تھی۔ میں نے اس نوجوان کے خون آلود پرچے کو اپنے اندراج کے رجسٹر میں درج کیا، اور اس کی تمام تفصیلات مکمل کرنے کے بعد اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں، تاکہ صبح ہونے تک کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو اس موت کی فضا سے دور رکھ سکوں۔ لیکن مجھے اس بات کا قطعی طور پر کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کی یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک، لرزہ خیز اور قیامت خیز رات ثابت ہونے والی ہے، اور اس مردہ خانے کی بند دیواروں کے پیچھے انسانیت کا ایک ایسا سفاک اور وحشیانہ کھیل کھیلا جانے والا ہے جس کا تصور بھی میری روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ ابھی میری آنکھ لگے بامشکل چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک میری سماعتوں سے کچھ ایسی انتہائی غیر متوقع اور پر اسرار آوازیں ٹکرائیں جنہوں نے ایک ہی لمحے میں میری نیند کو اڑا کے رکھ دیا، اور میرے جسم کا سارا خون برف کی مانند جما دیا۔ یہ آواز اس بھاری لوہے کے دروازے کے اس آر پار سے آ رہی تھی جہاں وہ خون میں لت پت نوجوان اس دھاتی بستر پر بے جان پڑا تھا، اور جہاں میرے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان کا موجود ہونا قانوناً اور فطرتاً مکمل طور پر ناممکن تھا۔ ان آوازوں میں کچھ دبی دبی سی سرگوشیاں، کسی کے انتہائی محتاط اور دبے ہوئے قدموں کی آہٹ، اور دھاتی آلات کے آپس میں ٹکرانے کی ہلکی ہلکی چھنکار شامل تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو اور تیز ہو گئیں کہ مجھے اپنا سینہ بری طرح سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور میرے ماتھے پر اس شدید سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میرا دل و دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور ہزاروں ہولناک وسوسے ایک طوفان کی طرح سر اٹھا رہے تھے کہ آخر اس موت کے پہر میں اس مقفل اور سنسان مردہ خانے کے اندر کون داخل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی چور ہیں جو لاشوں کے اعضاء چرانے کا مکروہ دھندا کرتے ہیں، یا یہ میری اپنی ہی تھکاوٹ کا کوئی نتیجہ ہے؟ میں نے اپنی سانسوں کو انتہائی سختی سے اپنے حلق میں قید کیا، اور اپنی کرسی سے اس قدر خاموشی سے اٹھا کہ ذرا برابر بھی کوئی چڑچڑاہٹ پیدا نہ ہوئی۔ میری ٹانگیں خوف سے بری طرح لرز رہی تھیں، لیکن میرا وہ جنونی اور جان لیوا تجسس مجھے اس بھاری لوہے کے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے انتہائی دبے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے اس دروازے کی طرف قدم بڑھائے جو اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، اور جس کی درد سے اندر جلنے والے اس مدھم اور پیلے کمکمے کی روشنی کی ایک انتہائی باریک سی لکیر باہر کی تاریک راہداری میں پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ مضبوطی سے جکڑتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ کو اس لوہے کے دروازے کی اس تنگ درز کے بالکل قریب کر دیا تاکہ اندر کے اس تاریک اور پر اسرار منظر کو دیکھ سکوں۔
اور یہ جان سکوں کہ اس موت کی وادی میں زندوں کا کون سا ہولناک کھیل رچایا جا رہا ہے، جس کا انجام شاید میری اپنی موت پر بھی ہو سکتا تھا۔ میری نگاہیں جیسے ہی اس درز کے پار اندرونی منظر پر پڑی تو میرے حواس مکمل طور پر گم ہو گئے۔ میری آنکھیں جیسے ہی اس بھاری لوہے کے دروازے کی اس انتہائی تنگ اور باریک درز کے پار اس غلیظ اور سرد کمرے کے اندرونی منظر پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین رہی سہی زمین بھی مکمل طور پر کھسک گئی، اور میرا سارا خون میرے جسم کی رگوں میں برف کی طرح جم کر رہ گیا۔ سامنے اس پیلے اور مدھم کمکمے کی لرزتی ہوئی روشنی میں اس شفا خانے کا وہی سب سے بڑا اور انتہائی تجربہ کار معالج کھڑا تھا، جس کی واحد ذمہ داری ان بے جان لاشوں کی چیڑ پھاڑ کرنا اور موت کی اصل وجوہات کا تفصیلی تعین کرنا ہوتا تھی، اور جسے میں پچھلے کئی سالوں سے ایک انتہائی دیانتدار فرشناس اور ہمدرد مسیحا سمجھتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس کی موجودگی سے زیادہ جس چیز نے میرے حواس کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، وہ اس معالج کے پاس بالکل قدموں کے پاس کھڑی ایک انتہائی باوقار، قیمتی اور شاندار لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر عورت تھی کی موجودگی تھی، جس کے چہرے پر کسی قسم کے دکھ، افسوس یا غم کی بجائے ایک صفاقی درندگی اور ایک انتہائی گہری اور زہریلی نفرت کے آثار نمایاں تھے، اور وہ دونوں اس موت کے تہہ خانے کے عین وسط میں موجود اس چمکدار دھاتی چبوترے کے بالکل قریب انتہائی پر اسرار انداز میں کھڑے تھے، جہاں چند لمحے قبل وہ ہنگامی امداد والے اہلکار اس خون میں لت پت اور حادثے کا بری طرح شکار ہونے والے نوجوان کو حتمی طور پر مردہ قرار دے کر اس پہیوں والے آہنی بستر پر چھوڑ گئے تھے۔ میری حیرت اور میرے خوف نے اس وقت ایک انتہائی بھیانک اور لرزہ خیز شکل اختیار کر لی۔ میں نے جب ان کی پھٹی ہوئی اور وحشت زدہ آنکھوں سے یہ لرزہ خیز اور خلاف فطرت منظر دیکھا کہ وہ خون میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا نوجوان، جس کی موت کی باقاعدہ تصدیق کی جا سکی تھی، وہ در حقیقت مرا نہیں تھا، بلکہ اس کا وہ کچلا ہوا اور بظاہر بے جان جسم انتہائی ہلکی سی حرکت کر رہا تھا، اور اس کے خشک اور خون آلود ہونٹوں سے درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی کرہانے کی انتہائی دھیمی اور سسکتی ہوئی آوازیں اس سرد خانے کی خاموشی کو مسلسل چیر رہی تھیں۔ وہ موت اور زندگی کی اس انتہائی تاریک اور اذیت ناک سرحد پر کھڑا موت سے ایک ہولناک جنگ لڑ رہا تھا، اور شدت تکلیف سے اس کا پورا وجود تڑپ رہا تھا۔ لیکن میرا وہ مسیحا معالج اسے کسی بھی قسم کی فوری طبی امداد دینے، اس کے رستے ہوئے زخموں پر پٹی باندھے، اسے درد کش ادویات دینے یا اسے زندہ کے علاج والے حصے میں فوری طور پر منتقل کرنے کی بجائے ایک انتہائی سرد مہری، بے حس اور شفاق جلاد کی خاطر اپنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا، خاموشی سے اس کی موت کا تماشا دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے اور لرزہ خیز انجام کا بے صبری سے منتظر ہو۔ اور اندر کی فضا اس قدر تناؤ اور ہولناکی کا شکار تھی کہ مجھے باہر کھڑے ہوئے اپنی ہی سانسیں خشک حلق میں ایک نکیلے کانٹے کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میرا دل میرے سینے کی پسلیوں سے اس قدر زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکنوں کی آواز اس کمرے میں گونجتی ہوئی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ وہ بااثر اور قیمتی لباس والی عورتیں اس درد سے تڑپتے ہوئے نوجوان کے سرہانے قدرتی جھکی اور اس کے ماتھے پر ابھرنے والے موت اور تکلیف کے اس سرد پسینے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کسی قسم کی ہمدردی یا انسانیت کی بجائے ایک انتہائی شیطان اور وحشیانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔
اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے ایک انتہائی قیمتی اور چمڑے کے بنے ہوئے پرس کو کھولا اور اس میں سے کاغذی سکوں کی کئی بھاری گڈیاں نکال کر اس معالج کے سامنے اس دھاتی چبوترے پر انتہائی حقارت اور بے رحمی سے پٹخ دیں، جیسے کسی ذبح خانے میں کسی بے زبان اور بے جانور کے گوشت کی قیمت لگائی جا رہی ہو۔ اس لالچی اور کرپٹ معالج نے اپنے پیشے کی تمام تقدس اور انسانیت کی تمام حدوں کو ایک ہی لمحے میں پامال کرتے ہوئے وہ بھاری رقم انتہائی بے شرمی اور پھرتی سے سمیٹ کر اپنے سفید لباس کی بڑی جیبوں میں ٹھونس لی اور ایک شیشے والی الماری کی طرف بڑھ کر اس میں سے ایک انتہائی لمبا چمکدار اور تیز دھار جراحی کا آلہ نکال کر اسے اس پیلی روشنی میں انتہائی صفاکی سے چیک کرنے لگا۔ اس آلے کی چمک نے میرے دل میں موت کا ایک ایسا خوف بٹھا دیا جس نے میری ٹانگوں کی رہی سہی طاقت بھی چھین لی، اور وہ حادثے کا شکار نوجوان جو مسلسل نیم غنودگی اور موت کی غفلت کے عالم میں تھا، اس نے تمام تر بکھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی جسمانی طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے بامشکل اپنی سوکھی ہوئی اور خون آلود آنکھیں کھولیں اور اپنے انتہائی کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس کے لباس کا کونا پکڑ کر اس سے رحم اور زندگی کی بھیک مانگنے کی ایک انتہائی ناکام اور دردناک کوشش کی۔ اس کے ہونٹ کچھ بولنے کے لیے ہلے، لیکن اس کے حلق سے صرف ایک ٹوٹی ہوئی سسکی کے سوا کچھ بھی نہ نکل سکا تھا، اور لیکن اس شفاق اور پتھر دل عورت نے انسانیت کی اس آخری اور سسکتی ہوئی التجا کو مکمل طور پر رونتے ہوئے اپنا لباس ایک انتہائی ظالمانہ جھٹکے سے اس کے کمزور ہاتھوں سے چھڑا لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس معالج کی طرف مڑ کر ایسی لرزہ خیز پر ہول اور قیامت خیز بات کہنے کے لیے اپنے زہریلے ہونٹ کھولے جس کے تصور نے ہی میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس بھاری لوہے کے دروازے سے باہر کھڑا اس سرد رات میں بھی پسینے سے مکمل طور پر شرابور ہو چکا تھا۔ میرا وہ تجسس جو مجھے میری کرسی سے اس دروازے تک کھینچ لایا تھا، اب وہ ایک ایسے ہولناک اور جان لیوا خوف میں بدل چکا تھا کہ آخر یہ دونوں درندے اس زندہ انسان کے ساتھ اس بند اور تاریک کمرے میں کیا کرنے والے ہیں، اور یہ باوقار عورت اسے اس قدر تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اس قدر مطمئن کیوں ہے اور خوش کیوں ہے۔ اس عورت نے معالج کے ہاتھ میں موجود تیز دھار اور چمکدار جراحی کے آلے کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ اور شیطانی انتقام کی ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ نمایاں ہوئی جو اس نوجوان کے وجود کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دینے کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے اور موت کی ہچکیاں لیتے ہوئے نوجوان کی طرف اپنی نفرت بھری انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ایک انتہائی کرخت، زہریلے اور فیصلہ کن لہجے میں اس معالج کو مخاطب کیا، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ چند میری سماعتوں سے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار تھے، جن کے بعد اس تہہ خانے میں خون اور درندگی کی ایک ایسی ہولناک رقم داستان ہونے والی تھی جس کا کوئی بھی گواہ میرے سوا اس پوری دنیا میں موجود نہیں تھا، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس زندہ انسان کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھنے کے لیے اس دروازے کی در سے چپکا ہوا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عورت نے معالج کے ہاتھ میں موجود اس تیز دھار اور چمکدار جراحی کے آلے کو انتہائی غرور اور صفاکی سے دیکھنے کے بعد اپنی زہریلی اور نفرت سے بھری ہوئی نگاہیں اس دھاتی چبوترے پر تڑپتے ہوئے نوجوان کے خون آلود چہرے پر گاڑ دی۔ اس سرد خانے کی پرہول خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک انتہائی کرخت اور دل دہلا دینے والی آواز میں
اس معالج کو مخاطب کر کے کہا، یہ بدبخت ابھی پوری طرح زندہ ہے، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ابھی بھی گرم ہے، لیکن اس کی یہ بچی کھچی سانسیں اور اس کی یہ دھڑکتی ہوئی نبض مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی موت کا جو بھیانک خاکہ اپنے ذہن میں تیار کیا تھا وہ کسی سڑک پر ہونے والے محض ایک حادثے سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے یہ انتہائی صفاقانہ اور بے رحم الفاظ میرے کان کے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے، اور میں اس بھاری لوہے کے دروازے کے اس تنگ و درز کے باہر کھڑا اپنی سانسوں کو روکے ہوئے اس لرزہ خیز کھیل کا تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ عورت اس نیم مردہ اور تکلیف سے کراتے ہوئے نوجوان کے مزید قریب آئی اور اس کے چہرے پر جھک کر انتہائی حقارت امیز انداز میں کہنے لگی، اس بیوقوف اور احمق انسان نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ میری اپنی بنائی ہوئی اس عظیم اور شاندار دنیا کے اصولوں کو توڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے گا۔ اس نے اپنی اوقات اور اپنی حدود سے باہر نکل کر جس چیز پر نظر ڈالنے کی جسارت کی ہے، اس کی سزا محض ایک عام موت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں اسے وہ اذیت ناک اور عبرت ناک انجام دینا چاہتی ہوں جس کا تصور کر کے بھی اس کی روح کانپ اٹھے۔ وہ مسلسل ایک زہریلے سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے رحم یا انسانیت کا کوئی ادنا سا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ میں باہر کھڑا اس کا شدید سردی اور خنکی کے باوجود پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہو چکا اور پورے جسم پر ایک ناقابل کنٹرول لرزہ طاری تھا جو میری ہڈیوں کے گودے تک کو جما رہا تھا۔ میرا وہ مسیحا معالج جسے میں ہمیشہ لوگوں کی زندگیاں بچاتے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے دیکھا، آج وہ چند کاغذی سکوں کی خاطر اپنی تمام تر اخلاقی اور انسانی اقتدار کو اس قدر غلیظ اور تعفن زدہ فرش پر رون کر ایک جلاد کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ انتہائی سکون اور بے حسی کے اس جراحے کو ایک سفید کپڑے سے صاف کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں صرف اس بھاری رقم کی چمک نظر آ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس عورت نے اس کے حوالے کی تھی۔ اسے نے عورت کی وہ تمام تر نفرت انگیز گفتگو انتہائی خاموشی سے سنی اور پھر اپنے چہرے سے ایک سرد اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے کہا کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ چند گھنٹوں کے بعد صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی اور شفا خانے کا دوسرا عملہ اپنے فرائض سنبھالنے کے لیے اس تہہ خانے کا رخ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اپنا کام انتہائی تیزی اور مہارت سے کرنا ہوگا، کیونکہ اس حادثے کی حتمی دستاویزات میں اس کی موت کی وجہ صرف اور صرف وہ طبعی سڑک کا حادثہ ہی لکھی جا چکی ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی طبعی ثبوت باقی نہ رہے۔ والد کی یہ بات سن کر نوجوان کے جسم میں ایک بار پھر موت اور خوف کی دہشت کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی بوجھل اور خون آلود پلکوں کو انتہائی مشکل سے اٹھایا اور اس معالج کی طرف ایک ایسی حسرت بھری اور التجا کرنے والی نگاہ سے دیکھا جس میں زندگی کی بھیک مانگنے کی ایک خاموش لیکن انتہائی دل خراش پکار شامل تھی۔ اس کے سینے میں سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی اور اس کے منہ سے خون کے بلبلے نکل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے کچلے ہوئے جسم کو اس دھاتی بستر پر ہلانے کی ایک ناکام کوشش کی تاکہ وہ وہاں سے کسی بھی طرح سے فرار ہو سکے، لیکن اس کی ہڈیاں اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے سرکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اور اس کی موت کی وادی میں اس کی یہ بے بسی اور لاچاری دیکھ کر میرا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے اندر کا انسان مجھ سے بار بار یہ تقاضا کر رہا تھا کہ میں اس دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہو جاؤں، شور مچا دوں اور شفا خانے کے محافظوں کو بلا کر زندہ
انسان کو ان درندوں کے چنگل سے بچا لوں، لیکن میرے اندر کا وہ شدید اور جان لیوا خوف میرے قدموں کی زنجیر بن چکا تھا۔ مجھے بخوبی معلوم تھا اگر میں نے اس وقت کوئی بھی مداخلت کی یا ان کے اس بھیانک راز کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تو یہ کرپٹ معالج اور یہ با اثر عورت مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، اور کل صبح اس مردہ خانے کے کسی دوسرے دھاتی چبوترے پر اس مردہ خانے کی دھات چبوترے پر میری اپنی بے جان لاش پڑی ہوگی، جس کی موت کو بھی کوئی نہ کوئی حادثہ قرار دے کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ اس خوفناک انجام کے تصور نے میری ٹانگوں کی رہی سہی طاقت بھی مکمل طور پر چھین لی، اور بس میں ایک بے بس اور خاموش تماشائی بن کر اس دروازے کی در سے چپکا کھڑا رہا۔ اندر موجود عورت نے معالج کی اس تنبیہ کو سن کر اپنے سر کو اس بات میں ہلایا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی خوفناک اور فیصلہ کن لانے کے لیے ہوتے ہوئے اس دھاتی دفتر سے ایک پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے معالج کی طرف اشارہ کیا وہ اپنا کام شروع کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ معالج اپنے تیزدار دھارے کو اس نوجوان کے جسم کے کسی حصے پر رکھتا، اس عورت نے اسے سختی سے روکا اور انتہائی کرخت اور درندگی سے بھرپور لہجے میں اسے ہدایات دیں کہ خبردار، اسے براہ راست ہدایت دیتے ہوئے کہا، بے ہوش کرنے یا اس کی سانسیں مکمل طور پر منقطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ نوجوان اپنے جسم کے ایک ایک حصے کے کٹنے کی تکلیف کو اپنے پورے ہوش و حواس میں محسوس کریں۔ اس معالج کو انتہائی واضح اور شیطانی احکامات دینا شروع کیے کہ اسے اس نوجوان کے جسم کا وہ کون سا مخصوص حصہ سب سے پہلے اس کے وجود سے الگ کرنا ہوتا ہے، جس نے اس کے خاندانی وقار اور اس کی بیٹی کی زندگی میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جس کا انتقام وہ آج اس تہہ خانے میں کی تاریکی میں لینے کے لیے آئی تھی، اور اس کے بعد وہ کون سے اعضاء ہوں گے جنہیں باری باری اس تڑپتے ہوئے جسم سے جدا کیا جائے گا تاکہ اس کی موت ایک ایسا دردناک عذاب بن جائے جسے فرشتے بھی دیکھ کر لرز اٹھیں۔ میں دروازے کے باہر کھڑا اپنی سانسیں روکے اس لمحے کے انتہائی اذیت کے ساتھ بت بنا ہوا کھڑا تھا جب وہ اس بھیانک مطالبے اور گہرے راز کو ان الفاظ میں بیان کرنے والی تھی جو میرے پورے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدمے اور وحشت کی ایک ایسی ادھی کھائی میں دھکیلنے والے تھے۔ وہ سرد اور تاریخ تہہ خانے کی فضا موت کی سی چھائی تھی، جس میں صرف اس کرپٹ اور لالچی معالج کے قدموں کی آہٹ اور اس دھاتی چبوترے پر پڑے ہوئے اس بظاہر بے جان لیکن زندہ نوجوان کی دھیمی اور دردناک سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ با اثر اور شفاف عورت جس کے چہرے پر خاندانی وقار اور جھوٹی انا کا ایک ویسا بھیانک اور زہریلا خول چڑھا ہوا تھا، اور وہ اس نوجوان کے خون آلود اور پسینے سے شرابور چہرے کو انتہائی حقارت اور درندگی سے دیکھ رہی تھی، اور معالج اپنے ہاتھ میں پکڑے اس تیز دھار اور چمکدار جراحی کے آلے کو اس پیلے اور لرزتے قدموں کی روشنی میں جانچنے کی بجائے اس دھاتی بستر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور جہاں وہ نوجوان اپنی زندگی کی بس آخری اذیت ناک جنگ لڑ رہا تھا، اس بے بس اور کچلے ہوئے نوجوان نے اپنی بوجھل پلکوں کو انتہائی دقت سے اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بے بسی اور لاچاری تھی جو کسی بھی انسان کا دل چیر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن اس عورت کے سینے میں دل کی بجائے ایک پتھر دھڑک رہا تھا جس پر کسی بھی التجا یا خون کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ معالج نے اپنی آستینیں چڑھا لیں اور
ایک پیشہ ورانہ لیکن شفاقانہ انداز میں اس نوجوان کے جسم کا جائزہ لینے لگا کہ اس بااثر خاتون کی عورت کے ان بھیانک احکامات کی تعمیر کر سکے جن کی بھاری اکثریت وہ تھوڑی دیر پہلے وصول کر چکا تھا۔ اس بھاری لوہے کے دروازے کی انتہائی تاریک تنگ کے آر پار کھڑا اپنی سانسوں کو روکے ہوئے کھڑا تھا۔ اس لذت خیز اور قیامت خیز منظر کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ میرے دل خوف اور دہشت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں مسلسل یہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر اس غریب اور لاچار نوجوان کا اس انتہائی مالدار اور بااثر خاتون کا کیا بگاڑا ہے جس کی سزا اسے اس مردہ خانے میں ایک زندہ لاش کی صورت میں دی جائے گی اور اسے ایک سڑک کے لیے حادثے کا روپ دے کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹانے کی یہ ہولناک سازشیں کی گئی ہیں۔ اس عورت نے اشارہ کیا اور اس خواتین کے سراہنے جھک کر انتہائی کرخت، زہریلی اور نفرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس بھیانک مطالبے کا اور اس گہرے راز سے پردہ اٹھا دے جس نے اس کے مکمل حواس کو شامل تھا اور مفلوج کر کے رکھے۔ اس معالج کو انتہائی سختی سے روکا اور اس کی توجہ اس نوجوان کے دائیں بازو کی طرف ہکلاتے ہوئے، مجھے اس کے جسم کا کوئی حصہ یا اس کی بچی کھچی یہ سانسیں اتنی جلتی نہیں چاہیے۔ تم سب سے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ان کے دوسرے کے وجود سے الگ کرو جن انگلیوں سے اس نے میری اکلوتی اور معصوم بیٹی کو محبت کے وہ جھوٹے اور فریب بھرے خطوط لکھے تھے، اسے ہمارے اس خاندانی محل سے بھگا کر اپنے ساتھ لے جانے کے وہ گھناؤنے خواب دکھائے تھے۔ اس عورت کی یہ زہریلی اور شعلہ اگلتی ہوئی بات سن کر میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھسک گئی اور مجھے اس تمام تر ہولناک سازش اور اس کے واقعے کا نام نہاد حقیقت اصل پوری طرح سمجھ آ گئی۔ یہ نوجوان کوئی عام راہگیر یا حادثے کا شکار ہونے والا بے نام شخص نہیں تھا، بلکہ یہ اس مالدار خاندان کا کوئی معمولی ملازم یا ایسا غریب لڑکا تھا جس نے اپنی حدود اور اپنی سماجی حیثیت کو بھول کر اس بااثر عورت کی بیٹی سے محبت کرنے کی وہ ناقابل معافی جسارت تھی جس کی سزا اس ظالم معاشرے میں صرف اور صرف موت ہوا کرتی ہے۔ اس عورت نے اپنے خاندانی عزت اور اپنے جھوٹے وقار کو بچانے کے لیے اس نوجوان کو راستے سے ہٹانے کا یہ شفاقانہ منصوبہ بنایا تھا، اسے جان بوجھ کر کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے کچلوا دیا تاکہ اسے محض ایک سڑک کا حادثہ سمجھے، لیکن اس بات کے لیے عورت کے سینے میں سلگتی والی آگ انتقام کی جس نے نوجوان کی موت سے ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی یہ لڑکا مرنے سے پہلے اس گناہ کی وہ اذیت ناک سزا بھگتے جو اس نے ان خطوط کو لکھ کر دی تھی۔ اس لیے وہ موالے سے اصرار کر رہی تھی کہ اسے بے ہوش کیے بغیر اس کی وہ انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ وہ اپنی اس جھوٹی محبت کے انجام کی تکلیف کو جیتے جی اپنی ایک ایک رگ میں محسوس کر سکے۔ یہ قیامت خیز راز جاننے کے بعد میری روح کانپ اٹھی اور میرے اندر موجود انسان کی چیخیں میرے اپنے ہی حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ معالج نے اس بااثر عورت کا یہ ظالمانہ اور شفاق حکم سن کر بغیر کسی ہچکچاہٹ یا انسانی ہمدردی کے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس جراحی کے آٹے کو مضبوطی سے پکڑا اور اس نوجوان کے کچلے ہوئے اور بے جان سے دائیں ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں سختی سے تھام لیا، جکڑ لیا اور اس نے بچی کھچی طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچنے کی ایک انتہائی کمزور اور ناکام کوشش کی اور اس کی حلق سے درد اور خوف میں ڈوبی ہوئی ایک انتہائی دل خراش اور سسکتی ہوئی کرہ نکلی۔
لیکن اس کا وہ بازو اس قدر زخمی اور کمزور تھا کہ اس معالج کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد کرانے سے مکمل طور پر ناکام رہا۔ معالج نے اس کے ہاتھ کو دھاتی بستر کے کنارے پر سیدھا کیا اور اس تیز دھار آلے کو اس کی انگلیوں کے جوڑوں کے بالکل قریب رکھ دیا۔ اس دھاتی آلے کی وہ سرد اور جان لیوا اچھن جیسے ہی اس نوجوان کی جلد پر محسوس ہوئی، اس کے پورے جسم میں موت کے خوف اور شدید تکلیف کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جس نے اس کے وجود کو ایک لمحے کے لیے بھی اکڑا دیا۔ عورت انتہائی بے بس حسی اور اطمینان کے ساتھ کھڑی اس اذیت ناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی، اور اس کے چہرے پر اس نوجوان کی اس تکلیف کو دیکھ کر اس عجیب سی شیطانی تسکین ابھر رہی تھی۔ میں اس دروازے کے باہر کھڑا اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور میرے اندر کا ڈر مجھے ایک قدم بھی آگے بڑھنے یا کوئی بھی آواز نکالنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک انتہائی شدید اور جان لیوا کشمکش کا شکار تھا۔ اگر میں نے اس وقت مداخلت کر کے اس بے گناہ کو بچانے کی کوشش کی تو میری اپنی جان بھی ان ظالم اور سفاک درندوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہے گی، اور وہ مجھے بھی اسی مردہ خانے کی تاریکی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک زندہ انسان کو یوں بے دردی اور درندگی کے سائے میں تڑپتے ہوئے دیکھنا میرے ضمیر پر ایک ایسا بوجھ بن چکا تھا جسے میں اپنی ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور معالج کا ہاتھ اس تیز آلے کو دباتے ہوئے حرکت کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، اور اس نوجوان کی آنکھوں سے بہنے والے خون اور آنسوؤں کے قطرے اس دھاتی بستر پر گر رہے تھے، جبکہ میری سانسیں میرے گلے میں مکمل طور پر اٹک چکی تھیں، اور میں اس خوفناک اور تاریک رات کے اس انتہائی لرزہ خیز اور اذیت ناک لمحے میں قید ہو کر رہ گیا۔ اس تیز دھار اور چمکدار دھاتی آلے کی سرد چھوئن جیسے ہی بے بس اور ہچکچاہٹ کچلے ہوئے نوجوان کی انگلیوں کے قریب پہنچی تو میرے رگوں میں دوڑنے والا خون ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گیا، اور میرے دل کی دھڑکنیں ایک ایسی اذیت ناک اور قیامت خیز کیفیت کا شکار ہو گئی جس کا بیان الفاظ میں کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا۔ سرد اور موت کی خاموشی میں ڈوبے ہوئے تہہ خانے میں اس نوجوان کی وہ دبی دبی اور وہ درد سے چور سسکیاں میرے ضمیر پر کسی بھارے ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور میرے اندر کا انسان مجھ سے چیخ چیخ کر تقاضا کر رہا تھا کہ میں اپنی اس بزدلی اور موت کے اس خوف کو روند کر اس زندہ اور تڑپتے ہوئے وجود کو ان صفاک درندوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھاؤں، اور وہ بااثر اور مغرور عورت کسی بھی طرح جس کی آنکھوں میں خاندانی وقار کی جھوٹی انا اور انتقام کی ایک اندھی آگ بھڑک رہی تھی، وہ اس نوجوان کے ہاتھ کٹنے کہ اس لرزہ خیز منظر کو دیکھنے کے لیے ایک شیطانی تسکین کے ساتھ بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی، اور وہ کرپٹ اور لالچی معالج اپنے پیشے کی تمام تر اخلاقی اور انسانی اقدار کو چند کاغذی سکوں کے عوض بیچ کر اس ظلم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے ہی والا تھا کہ اچانک میری روح کے کسی انتہائی گہرے اور تاریک کونے سے ہمت اور انسانیت کی ایک غیر مرئی اور طاقتور لہر اٹھی جس نے میرے قدموں میں پڑی ہوئی اس جان لیوا بھی خوف کی تمام زنجیروں کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے اس بات کا کامل اور حتمی ادراک ہو چکا تھا کہ اگر آج اس موت کے تہہ خانے میں اس معصوم اور غریب نوجوان کے یہ ہولناک اور وحشیانہ ظلم ہو گیا تو میں ابھی باقی کی زندگی کی اس سنگین اور ناقابل معافی کے جرم کے بوجھ اور اس شدید ترین ذہنی اذیت کے ساتھ کبھی نہیں گزار سکوں، اور میرا اپنا ضمیر مجھے ہر روز نئی موت مارے گا۔
اس نے اپنی سانسوں کو جو میرے حلق میں کسی نوکیلے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں، انہیں ایک طویل اور گہرے کھنچاؤ کے ساتھ اپنے سینے میں اتارا اور بھاری لوہے کے دروازے کی در سے آنکھ بچا کر اور انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ پیچھے کی طرف قدم بڑھایا، اس تاریک اور سیلن زدہ راہداری کے بالکل آخری سرے پر ایک سرخ رنگ کا انتہائی بڑا اور مخصوص ہنگامی آلہ نصب تھا، جسے شفا خانے کے اس زیر زمین حصے میں کسی بھی خطرناک یا جان لیوا صورتحال میں بجانے کے لیے لگایا گیا تھا، جس کی آواز اس وسیع و عریض عمارت کے ہر کونے میں ایک قیامت خیز منظر کے ساتھ سنائی دیتی تھی۔ میری ٹانگیں خوف اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے بری طرح لرز رہی تھیں اور میرے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، لیکن میں نے اندھے پن اور دیوانگی کے عالم میں اس تاریک راہداری کو عبور کیا اور اس سرخ ہنگامی آلے کے بالکل قریب پہنچ کر اپنے کوروں کامتے ہاتھوں سے اس کے بھاری دستے کو پوری طاقت اور شدت کے ساتھ نیچے کی طرف کھینچ دیا۔ اس دستے کے گرتے ہی اس موت کے جیسی خاموشی میں ڈوبے ہوئے تہہ خانے اور شفا خانے کی پوری عمارت میں خطرے اور ہنگامی حالت کی ایک ایسی کان پھاڑ دینے والی اور دل دہلان دینے والی گونجدار آوازیں شروع ہو گئیں، اور جس نے دیواروں کو بھی لرزا کر رکھ دیا، اور اس کے لیے راہداری کی چھت پر لگے ہوئے سرخ رنگ کے ہنگامی کمکم میں انتہائی تیزی کے ساتھ جلنے اور بجھنے لگے۔ اس اچانک اور قیامت خیز شور کے اس بند کمرے کے اندر موجود دونوں صفاق اور ظالم درندوں کے ہوش مکمل طور پر اڑا دیے، اور ان کے پاس بھیانک اور تاریک منصوبے کی تمام تر بنیادیں ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ معالج کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ تیز دھار جراحی کا آلہ اس کی شدید بدحواسی اور کپکپاہٹ کے باعث اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس دھاتی چبوترے پر گرا، اور پھر ایک رخت جھنکار کے ساتھ اس غلیظ فرش پر جا گرا۔ وہ بااثر عورت، جس کے چہرے پر چند لمحے قبل تک ایک انتہائی مغرور اور شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اس ہنگامی گھنٹی کی آواز سنتے ہی موت کے خوف اور پکڑے جانے کی دہشت سے مکمل طور پر پیلی پڑ گئی، اور اس کا سارا غرور اور اس کی وہ جھوٹی خاندانی انا ایک انتہائی ذلت امیز خوف میں تبدیل ہوگی۔ انہیں یہ بخوبی اندازہ ہو چکا کہ اس خطرے کا گھنٹی کا مطلب یہ ہے، محض چند ہی لمحوں کے بعد شفا خانے کے تمام محافظ اور دیگر طبی عملہ اس تہہ خانے کی طرف دوڑتا ہوا پہنچنے والا ہے، اور ان کا یہ لرزہ خیز اور گھناؤنا راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ دونوں بدحواسی کے عالم میں اس کمرے کے عقبی اور خفیہ دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، اور تاکہ وہ کسی بھی طرح اس عمارت سے فرار ہو سکیں، لیکن میں نے ہنگامی آلے کو بجانے کی بجائے تمام تر جسمانی اور ذہنی اعصابی قوت کو جمع کرتے ہوئے پوری طاقت سے چیخا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ میری بلند اور خوفزدہ چیخوں نے اس ہنگامی گھنٹی کے شور میں مزید اضافہ کر دیا، اور بمشکل چند ہی منٹوں کے بعد شفا خانے کے درجنوں مسلح کا محافظ اور رات کی بیداری پر مامور بڑے معالجین بھاگتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے زیر زمین راہداری میں پہنچ گئے۔ میں نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے انہیں بھاری لوہے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور جب ان محافظوں نے اس دروازے کو پوری طاقت سے دھکا دے کر کھولا تو وہ دونوں ظالم اور صفاق مجرم عقبی دروازے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ محافظوں نے انہیں فوری طور پر اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا، اور اس با اثر عورت کی تمام تر چیخ و پکار اور اس کی دولت کی دھمکیاں اس وقت مکمل طور پر بے اثر ہو چکی ہیں، اور یہ اثر ثابت ہو گیا جب شفا خانے کے دیگر معالجین نے اس خون آلود اور دھاتی بستر پر پڑے ہوئے اس نوجوان کی دھڑکتی ہوئی نبض اور چلتی ہوئی سانسوں کا معائنہ کیا، اور انتہائی عجلت میں اس مردہ خانے سے نکال کر
زندوں کی انتہائی نگہداشت والے مخصوص کمرے کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور اس نوجوان کو جب اس غلیظ اور سر تہ خانے کے باہر نکالا جا رہا تھا تو ان کی نیم و سوجی ہوئی آنکھوں میرے لیے ایک لازوال اور گہری تشکر کی چمک تھی، جس نے میرے روح پر پڑے ہوئے اس تمام تر خوف اور دہشت کے بوجھ کو ایک لمحے میں دھو ڈالا، اور مجھے ایک ایسے ناقابل بیان طمانینت اور سکون کا احساس دلایا جو میں اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اس لالچی اور معالج اور شفاق عورت کو اس کی خاندانی حشمت اور دولت کے باوجود ہتھ کڑیاں پہنا کر اس غلیظ جرائم کی دنیا کے حوالے کر دیا، جہاں ان کا بھیانک انجام ان کا منتظر تھا، اور اس نوجوان کی وہ سچی اور بے لوث محبت اور تمام ظالم مفاد پرست معاشرے کی زنجیروں کو توڑ کر موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ یہ یادگار اور لرزہ خیز رات تھی جس نے اس موت کے مردہ خانے کو ایک بے گناہ کی نئی زندگی بخشنے کو گواہ بنا لیا تھا، اور وہ میری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک روشن اور پر روشن سکون سچائی کے سائے میں ڈھل چکی تھی، جہاں انسانیت کی بقا ہی سب سے بڑا اور عظیم سچ تھا، اور اس ہولناک داستان کا وہ ابدی اور روشن انجام تھا جس نے میرے دل کی دنیا کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔